السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین کرام، آج بات کریں گے عمران خان صاحب کی لانگ مارچ، حکومتی اقدامات اور ملک کی صورتحال پہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل عمران خان صاحب نے 25 مارچ کو اسلام آباد مارچ کا پلان ترتیب دے دیا ہے اور کال بھی دے دی ہے، اور آج سارا دن جو کچھ پاکستان میں ہوتا رہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو اسی پر آج بات کرتے ہیں۔ تو سامعین کرام، سب سے پہلے عمران خان صاحب ہی سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب اور ان کے دیگر لیڈران کا بیانیہ اور ڈیمانڈ۔ سب سے پہلے اسے دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا کیا بیانیہ ہے اور ان کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ تو 3 مین ان کے مطالبات ہیں۔ نمبر 1، وہ یہ کہتے ہیں کہ فوری الیکشن کروائے جائیں، پہلا مطالبہ ان کا۔ دوسرا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں، اور تیسرا اور آخری مطالبہ ان کا یہ ہے کہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ نامنظور ہے۔ یہ تو 3 مین بیانیے ہیں ان کے، 3 ڈیمانڈ ہیں۔ اب اگلی بات کی طرف آتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب نے کیا کہا، ان کے دیگر لیڈران نے کیا کہا، اور خود عمران خان صاحب نے کیا کہا، یعنی وہ بیانیہ کیا لے کے چل رہے ہیں۔ بیانیہ وہ یہ لے کے چل رہے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے اور امریکن نے سازش کی ہے، پاکستان کی اپوزیشن اس میں شامل تھی، وغیرہ وغیرہ، جس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیز نے یکسر رد کر دیا، یہ کہہ کر کہ کسی طرح کے کوئی ثبوت نہیں ملے۔ آگے چلتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ بیانیہ، یہ اعلامیہ قبول نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی اسٹرگل اسلام آباد کال کی صورت میں جاری رکھی، اور فائنلی انہوں نے یہ طے کیا کہ اسلام آباد مارچ ہوگا اور یہ تینوں مطالبات ہمارے پورے کیے جائیں۔ تو اس ضمن میں شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں کہ یہ خونی مارچ ہوگا، اس میں خون خرابہ ہوگا، یعنی وہ یہ عندیہ دیتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب اس سے پہلے بہت کچھ کہہ چکے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب خود یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاست نہیں ہے، یہ ایک جہاد ہے یا یہ ایک انقلاب ہے۔ تو سامعین محترم، اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ یہ جہاد ہے، یہ انقلاب ہے، یا یہ کیا چیز ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی عمران خان صاحب نے فرمایا کہ ہم اب فائنل فیصلہ کر چکے ہیں اور اس حکومت کے جانے تک ہم کسی طرح کا کوئی سمجھوتہ قبول نہیں کریں گے، اور ہمارے اس انقلاب کے سامنے جو آیا وہ بہ کر رہ جائے گا۔ گویا ان کی کھلم کھلا یہ دھمکی ہے کہ ہم کسی صورت میں کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ کچھ عمران خان صاحب کی کے موقف ہیں۔ تو اسے دیکھتے ہیں کہ قانونی طور پر یہ کس حد تک جائز ہے۔ پہلی بات لیتے ہیں الیکشن ڈیمانڈ، تو یہ سراسر غیر قانونی ہے۔ اس کا اختیار پرائم منسٹر آف پاکستان کو ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس یہ اختیار تھا جب وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے۔ یاد رہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کے کامیاب ہونے پر انہیں ہٹا دیا گیا اور ان کی حکومت اس طرح ختم ہو گئی۔ عدم اعتماد کا مطلب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی پر اعتماد نہ ہونا یا قابل اعتماد کوئی شخص نہ ہونا۔
تو یہ بذات خود ایک دھبا ہے۔ بہرحال ہم اس طرف نہیں جاتے، قانونی بات یہ ہے کہ یہ غیر قانونی ڈیمانڈ ہے، اس لیے کہ یہ استحقاق موجودہ حکومت کو ہے۔ آئین کے مطابق 5 سال کا پیریڈ جو ہے وہ حکومت کو مکمل کرنا تھا، جن میں پونے 4 سال عمران خان صاحب کی حکومت نے پورے کیے، اور باقی ان کی ان ایفیشنسی پر عدم اعتماد کی صورت میں انہیں ہٹائے جانے کے بعد باقی ماندہ پیریڈ اس حکومت نے پورا کرنا ہے۔ تو یہ بالکل ہی غیر قانونی ڈیمانڈ ہے ان کی۔ پھر وہ کہتے ہیں اسمبلیاں توڑ دی جائیں، تو اسمبلی توڑنے کا اختیار بھی اس وقت کے پی ایم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کو ہے، لہٰذا یہ بھی غیر قانونی اقدام ہے، غیر قانونی ڈیمانڈ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت امپورٹڈ ہے، یہ نامنظور ہے۔ تو عمران خان صاحب بذات خود کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اگر یہ امپورٹڈ ہے یا کسی بھی طرح آئی ہے تو یہ آئینی تقاضے پورے کر کے آئی ہے، اس لیے عمران خان صاحب کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا، اور اگر وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو یہ بھی غیر قانونی ہے، گویا وہ انحراف کر رہے ہیں، وہ بغاوت کر رہے ہیں ایک آئینی حکومت کے خلاف، لہٰذا یہ بھی غیر قانونی اور غیر آئینی ڈیمانڈ ہے۔ پھر بات کرتے ہیں بیانات کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاست نہیں انقلاب ہے یا یہ کوئی جہاد ہے۔ تو سامعین محترم، سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ جو فیض آباد دھرنے سے متعلق تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑی واضح طور پر کچھ احکامات جاری کیے ہوئے ہیں، تو وہ اگر پڑھ لیے جائیں تو وہ زیادہ مناسب ہے۔ سیاست یا جہاد، کس کے خلاف؟ حکومت وقت کے خلاف، حکومت کو ٹوپل کرنے کے لیے، یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، لہٰذا یہ بھی غیر قانونی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حکومت وقت پر حملے کا پلان ہم نے بنا لیا، یعنی حملے سے مطلب یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک پلان ترتیب دے دیا ہے، اور ان کا پلان یہ ہے کہ جی ہمارے سامنے جو آئے گا وہ بہ کر رہ جائے گا، یعنی اس کو بالکل نیست و نابود کر دیا جائے گا، تو لہٰذا وہ ایک حملے کا پلان حکومت وقت کے اگینسٹ بنا چکے ہیں، اور کے پی کے میں ان کی حکومت ہے، ان کی پارٹی کی، اور وہاں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ پلان کیا ہوا ہے کہ وہ اسلام آباد آئیں گے، یعنی ایک صوبہ کیپٹل آف پاکستان پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک غیر قانونی اقدام ہے، بلکہ انتہائی غلط اقدام ہے، یہ کھلم کھلا بغاوت ہے، اور ملک کے اندر انتشار انارکی پھیلانے کے مترادف ہے۔ پھر بات کرتے ہیں جی نفرت انگیز تقاریر۔ جیسا کہ آپ سنتے آئے، عمران خان صاحب کی ہر تقریر میں نفرت اور زہر آلود قسم کی ان کی گفتگو ہوتی ہے، وہ کبھی بھی مفاہمت کی پالیسی یا مفاہمت کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، انہوں نے ہمیشہ ٹکراؤ ہی کی صورت رکھی، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات کرنی ہے، خواہ وہ اس حکومت کے یا اس اپوزیشن کے خلاف جب وہ اس وقت تھی کوئی بات کی ہے تو انہوں نے یہی کہا، یہاں تک کہ اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ وہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے۔ تو گویا عمران خان صاحب ڈے ون سے ہی کوئی فارمولہ، کچھ پلان، کچھ ایک سازش کچھ لے کے چل رہے تھے، جس کی واضح مثال یہ ہے کہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے اسلامی جمہوریہ پاکستان، آئین پاکستان کے مطابق اس کا نام ہے، اور وہ اس پاکستان میں رہتے ہوئے ایک نیا پاکستان بنانے کے لوگوں کو خواب دکھا رہے تھے، اور وہ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو کسی بھی صورت میں آئین پاکستان کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان اس ملک کا نام ہے، اور اس کا نام اگر تبدیل کیا جائے گا یا کوشش کی جائے گی نیا پاکستان بنانے کی، تو یہ آئین پاکستان کی کے ساتھ یہ غداری ہے، اور یہ آئین شکنی ہے، اس طرف کسی نے توجہ نہیں دی ہے، اور یہ انتہائی زہر آلود قسم کی بات ہے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے جس کا نام باہم اتفاق کے ساتھ اور اس وقت کی ڈیمانڈ کے مطابق رکھا گیا تھا، آج اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور اس کا نام نیا پاکستان رکھا جا رہا ہے۔ یہ بھی انتہائی غلط اقدام ہے، اور یہ بھی غیر قانونی ہے اور غیر آئینی مطالبہ ہے۔ پھر بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کر کے قومی نفرت
پھیلائی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ قومی یکجہتی کو انہوں نے چیلنج کیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی خون ریز مارچ جو شیخ رشید صاحب کے تھرو، تو یہ بھی حکومتی رٹ کو چیلنج کرنے کی بات ہے، یہ بھی بغاوت ہے، اور یہ بھی آئین پاکستان کے خلاف ہے۔ تو اس طرح عمران خان صاحب کے جتنے بھی اقدامات اب تک کے ہیں وہ سب غیر قانونی ہیں، وہ قانون شکن بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 9 اپریل کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک آرڈر آیا تھا، جو اس وقت کی ایکٹیویٹی تھی وہ قانون توڑ چکے تھے 3 اپریل کو۔ اس کے ضمن میں جو سو موٹو ایکشن لیا گیا تھا وہ عمران خان صاحب نے قانون شکنی کی تھی 4 لوگوں کے، جن میں سپیکر، ڈپٹی سپیکر اور صدر پاکستان اور فواد چودھری صاحب شامل تھے۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو جو شخص آئین شکنی کرتا ہے، آئین پاکستان کے مطابق وہ غدار وطن ہے۔ آپ اگلی بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص قانون شکن ہے اور اسے آپ برداشت کر رہے ہیں، یا اس کے خلاف کوئی اور ایکشن نہیں لیا جا رہا، اسے سزا نہیں دی جا رہی، تو یہ بذات خود اس سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو ڈھیل دی گئی، آج وہ تمام غیر قانونی اقدامات پر تلے ہوئے ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں کہ آئین پاکستان کے مطابق یا آئین پاکستان کی مختلف دفعات کے مطابق ہر شہری کو احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے۔ یاد رہے، ہر شہری کو احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسی طرح جمہوری دور میں ہر اپوزیشن کو احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسی طرح کسی بھی شہری کو بنیادی حقوق حاصل ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ کوئی ایک اس آئین کی کوئی ایک شک نہیں ہے، بے شمار ایسی شکیں موجود ہیں۔ لیکن یہ بات سب کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب ملک کی بات آتی ہے اور ملک کے خلاف بات آتی ہے، ملک کے خلاف بغاوت کی بات آتی ہے، تو پھر کسی کو نہ بنیادی حقوق حاصل ہوتے ہیں اور نہ اپوزیشن کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ احتجاج اس انداز میں کرے کہ وہ حکومت وقت کے خلاف ہو یا اس ملک کے خلاف ہو۔ تو پھر سارے کے سارے جو حقوق ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہ سب سے پہلے ریاست ہے، سب سے پہلے ملک ہے۔ اگر ملک کی سلامتی کو اس طرح خطرات لاحق ہوتے ہیں تو یقیناً تمام طرح کے بنیادی حقوق خود بخود آٹومیٹکلی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ اس سے بعد بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جتنے بھی گفتگو کی اس میں مشددانہ قسم کی بات ہوئی ہے، یعنی اس میں تشدد کا عنصر واضح طور پہ تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام رکاوٹیں ہٹا دو وغیرہ وغیرہ، اور پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے کہا، ایک لمبی ڈیٹیل ہے۔ تو سامعین کرام، کس طرح اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ عمران خان صاحب آئین کے مطابق بات کر رہے ہیں؟ پھر بات کرتے ہیں موجودہ میڈیا کا بیان یا مختلف میڈیا بیانیہ اور کچھ صاحبان کی رائے۔ بہت سارے صاحبان اور میڈیا اینکرز یا دیگر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو مارچ کی اجازت ہونی چاہیے۔ نو ڈاؤٹ عمران خان صاحب کو مارچ کی اجازت ہے، لیکن جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ کس صورت میں اجازت ہونی چاہیے، اس کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں۔ اگر ایک شخص یہ بیانیہ لے کر جو میں نے بیان کیا آئے تو پھر کسی کو کوئی اختیار، کوئی اجازت حاصل نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو اسلام آباد پہنچنے دینا چاہیے تھا، اور اگر وہ وہاں پہنچ کر کوئی غیر قانونی اقدام کرتے ہیں تو پھر قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، وقت سے پہلے نہیں، یہ بھی کہا گیا ہے۔ تو سامنے محترم کہتے ہیں کہ ماضی انسان کا آئینہ ہوتا ہے۔ 2014 میں عمران خان صاحب کچھ اسی طرح کا معاملہ لے کر چلے تھے اور بڑا پرامن قسم کا بیانیہ لے کر آئے تھے،
اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ ڈی چوک تک پہنچ گئے انہیں پیچھے روکا گیا تھا، لیکن وہ قانون شکنی کرتے ہوئے، وہ معاہدہ شکنی کرتے ہوئے ڈی چوک تک آئے۔ جب وہ ڈی چوک میں آئے تو انہوں نے آ کے وہاں دھرنا دیا، نہ صرف وہیں اکتفا کیا بلکہ آپ دیکھیں کہ اپنے ایک سیاسی کزن طاہر القادری صاحب کو ساتھ لیا، ان کی پارٹی کو ساتھ لیا، ان کے فالورز کو لیا، اپنے فالورز کو لیا، اور 126 دن دھرنا دیا۔ نہ صرف دھرنا دیا پرامن، وہ پرامن نہیں تھا، آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ حکمت عملی تیار کی گئی، حملہ آور ہوئے، یہ حملے کی تیاری کی گئی اور پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، پی ٹی وی پر حملہ ہوا، اور باقاعدہ طور پر اس کی اسٹیج سے ہدایات جاری ہوئیں اور اس کی رپورٹنگ لمحہ بلمحہ ہوتی رہی۔ جو ویڈیو وائرل ہے آج کے صدر پاکستان عارف علوی صاحب کی، کہ وہ ہدایات لے رہے ہیں عمران خان صاحب کے سے کہ جی اب ہم نے پی ٹی وی پر حملہ پی ٹی وی پہ قبضہ کر لیا ہے، تو عمران خان صاحب جواباً یہ کہتے ہیں کہ شاباش، آپ وہیں رہیں، یہ ابھی نہیں مانے گا، یہ ابھی استعفیٰ نہیں دے گا۔ یعنی کون؟ نواز شریف صاحب، کہ ابھی وہ استعفیٰ نہیں دیں گے۔ تو سامعین محترم، یہ سب کیا ہے؟ انصاف سے بات کی جائے اور قیاس کے ساتھ بات کی جائے تو یہ پتہ دیتی ہے کہ عمران خان صاحب کبھی بھی آئین پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ جتھے لے کر پاور شو کے ساتھ کسی بھی طرح ملک کے اقتدار پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ اس سے سوا عمران خان صاحب کی کوئی اور سوچ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اب جب کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد انہیں ویڈ آؤٹ کر دیا گیا ہے اسمبلی سے، تو انہیں اس غم میں اپنی پارٹی کو منظم کرنا چاہیے تھا، اور پہلے تو باہر آنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ ایک شخص کو ناپسندیدہ قرار دے کر نکال دیا گیا، یعنی اس پر اعتماد نہیں کیا گیا، بے اعتبارہ سمجھ کے اس کو نکال دیا گیا۔ یہ بذات خود اگر اخلاقی جرت ہو تو یہ بہت بڑا انسان کے اوپر، انسان کی ذات کے اوپر دھبا ہے، لیکن اگر کوئی نہ سمجھے اور وہ کسی اور ایجنڈے کے تحت آگے نکلنا چاہتا ہے تو لازمی بات ہے وہ پھر عمران خان صاحب کی طرح اسی طرح پینترے بدلتا ہے۔ پھر یہ جو میڈیا بیان ہے یا بیانیہ ہے اور کچھ لوگوں کی رائے ہے، جیسا کہ میں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ تمام اقدامات غیر قانونی کر رہے ہیں، اور ان کے اپنے بیان اور ان کے جتنے بھی فالورز خصوصاً سیکنڈ لائن جو ان کی کمانڈ ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جلاؤ گھراؤ اور خون ریزی اور اشتعال انگیزی پھیلائی جائے۔ یہ کچھ باقاعدہ آپ سنتے آ رہے ہیں۔ پھر بات کرتے ہیں اس سے آگے کہ اس سب کے باوجود، اس سب چیزوں کے باوجود مریم نواز نے یہاں تک کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے، انہیں آنے دیا جائے اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک یہاں رہ سکتے ہیں۔ یہ ان کا بڑا پن ہے۔ تو سامعین محترم، ان سب باتوں کے باوجود بھی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ عمران خان صاحب کو آنے دیا جائے، ان کے ماضی کا ریکارڈ دیکھ کر اور ان کی موجودہ ایکٹیویٹی دیکھ کر، تو وہ شخص ایم کیو کی جنت میں رہتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ اس کو ملک پاکستان سے ذرا بھی لگاؤ نہیں ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر کوئی رائے رکھتا ہے تو یقیناً وہ عمران خان صاحب کا حمایتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے جو یہ بیان ہیں، متشددانہ بیان، ان کا اثر لوگوں نے کیسے قبول کیا ہے؟ ابھی کہتے ہیں پارٹی شروع نہیں ہوئی ہے، یعنی ابھی مارچ شروع نہیں ہوا، تو مارچ سے پہلے ہی ایک قتل ہو گیا۔ سوچئے، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کا وہ نفرت آمیز بیان ہے جس کو لوگوں نے لیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ایک ڈسپلن ادارے پاکستان آرمی کے ایک ریٹائرڈ میجر ساجد بخاری نے اور اس کے بیٹے نے چھت پہ چڑھ کے ایک باوردی پولیس مین کمال احمد کو گولی مار دی۔ تو سامعین محترم،
اور کیا ثبوت چاہیے؟ پھر اگر یہ کہا جائے کہ انہیں اسلام آباد تک رسائی دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام آباد ان کو وہاں تک جانے دیا جائے اور پھر وہ وہاں جو دم مست قلندر کریں تو انہیں کھلی چھٹی دی جائے. یعنی دوسرے لفظوں میں جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ بھی اس سازش کا حصہ ہے. یہ ایک سازش ہے، اس سے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت جو حکومت وقت نے جو فیصلہ کیا ہے تمام سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس مارچ کو ہر صورت میں روکا جائے گا، یہ انتہائی دانشمندانہ فیصلہ ہے اور یہ بہت ہی عقل مندی والی بات ہے اور دور اندیشی والی بات ہے کہ عمران خان صاحب کا سابقہ ٹریک ریکارڈ وہ بتاتا ہے کہ وہ مسٹر یو ٹرن ہے، ان کی کسی بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا. یقیناً اس بار بھی عمران خان صاحب سے یہ گارنٹی لی گئی تھی جسے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے. تو لازمی بات ہے جب اس طرح کی سچویشن بنے گی تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے، اسے قانون بھی اجازت دیتا ہے، آئین پاکستان بھی اجازت دیتا ہے کہ بلا جواز اس طرح کے اقدامات کرنے والوں کے خلاف آئینی اقدامات کیے جائیں اور قانونی طور پر ان کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے اور بزور طاقت حکومتی رٹ ہر قیمت پر قائم کرنی چاہیے. اس لیے کہ اس سے قبل بھی عمران خان صاحب یہ کام کر چکے ہیں اور اس کے بعد جو کچھ ہوا حکومت عمران خان صاحب کو ملی، بینیفیشری بالآخر عمران خان صاحب بھی ٹھہرے تھے. یہ سمجھنے کی بات ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت کی جو سازشیں اٹھ رہی تھیں، اس وقت کے جو پی ٹی آئی کے صدر تھے جاوید ہاشمی صاحب، انہوں نے جو سازش کا انکشاف کیا تھا وہ بھی ذہن نشیں رکھیے گا. پھر ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ذہن نشیں رکھیے گا کہ ثاقب نثار صاحب کے وہ آڈیو بیانات، پھر ایک ویڈیو جس میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو تو میں ویسے ہی ڈی سیٹ کر دوں گا وغیرہ وغیرہ، پھر ایک سازش پاناما کیس جو اقامہ کی صورت میں سامنے آیا اور آپ نے دیکھا کہ اس میں خود ججز کا فیصلہ ہے، وہ یہ خود لکھتے ہیں کہ ثبوت نہیں ملے، کرپشن کے ثبوت نہیں ملے، البتہ اقامہ اور وہ فیکٹری یعنی بیٹے کی فیکٹری سے واجب الاراد پے کا جو معاملہ اٹھ کھڑا ہوا یہ جواز پیش کیا گیا. تو سامعین محترم اس طرح کی باتیں پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ جج جس نے فیصلہ دیا اس کا اعترافی بیان ایک ویڈیو کی صورت میں آپ سب کے سامنے رہا، پھر جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے بیانات آپ سب کے سامنے رہے. سامعین کرام یہ ریکارڈ ہے اور یہ عمران خان صاحب کی ارد گرد ہی سب گھومتے ہیں، ان کی کڑیاں ملائیں تو اس کے بینیفیشری عمران خان صاحب ہی ہے. آج جب ایک بار وہ 3.5 سال حکومت کرنے کے بعد نہ وہ معیشت بہتر کر سکے، نہ وہ گورننس بہتر کر سکے، نہ وہ بے روزگاری پر قابو پا سکے، حتیٰ کہ کوئی بھی شعبہ ہائے زندگی جو ہے، کوئی بھی شعبہ ہے زندگی اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے بلکہ انہیں پے در پہ ناکامیاں ہی ہوئی ہیں. تو سامعین محترم یہ بات آپ کو بھی بحیثیت پاکستانی سوچنی چاہیے کہ ایک شخص کو 3.5 سال کا عرصہ دینے کے بعد 4.25 سال کا عرصہ دینے کے بعد وہ ان ایفیشینٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ 1 مہینے کے بعد اٹھ کھڑا ہو کہ اب پھر مجھے حکومت دی جائے تو پھر آپ اسے کیا کہیں گے؟ پھر سوال اٹھتا ہے کہ یہ کس کا لاڈلا ہے.
سامعین محترم، اس سوال کا جواب آپ بھی تلاش کیجیے۔ آپ پر بھی قومی فرض ہے کہ آپ کے ملک کے خلاف اس طرح کے اقدامات کوئی شخص اٹھ کر کرے تو آپ کو اختیار حاصل ہے کہ آپ اس پر سوچیں کہ اس ملک پاکستان کے خلاف یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے کہ ہم 75 سال کے باوجود اب تک پاکستان کو کسی بہتری کی طرف نہیں لے جا سکے، اور ہمارا معیار زندگی اتنا گرا ہوا ہے کہ ہم تمام ملکوں سے بہت نیچے ہیں ہر سطح سے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ محب وطن لوگوں نے، بلکہ محب وطن حکمرانوں نے باوجود سخت مخالفت کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو جاری رکھا، اور الحمدللہ آج ہم ایٹمی ملک ہیں۔ ادروائز اگر اس طرح کے حالات جس طرح عمران خان صاحب نے ابھی شروع کیے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں کہ کل 25 تاریخ کو IMF کے ساتھ موجودہ حکومت کے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ ملک کی معیشت داؤ پر لگی ہوئی ہے، ملک دیوالیے کے قریب ہے، اور کل یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ پاکستان کو مزید امداد، مزید گرانٹ دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ تو آج ہی کا دن یعنی 25 تاریخ کا دن عمران خان صاحب نے رکھا کہ میں ملک میں احتجاج کروں اور یہ تاثر دوں IMF کو، وہ یہ کہہ سکیں جو حکومت مذاکرات کرنے جا رہی ہے کہ آپ کی تو رٹ ہی نہیں ہے ملک پر، آپ کے ساتھ ہم کیا معاہدہ کریں۔ معیشت کی تباہ حالی ہے، اور اگر کوئی اقدامات کرنے جا رہا ہے تو اس کے سامنے بھی دیوار بننا یا روڑے اٹکانا بذات خود ایک طرح کی اس ملک کے ساتھ دشمنی ہے۔ سامعین محترم، اب وہ وقت گیا کہ جب سرحدات کو عبور کر کے دشمن حملہ آور ہوا کرتے تھے، دشمن کے ٹینک، دشمن کی افواج کسی دوسرے ملک پر حملہ آور ہوا کرتی تھی۔ اب وہ وقت نہیں رہا۔ اب اگر کسی ملک کو شکست دینی ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی معیشت تباہ کر دی جائے، اور جب پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے اپنے لوگ اٹھ کر معیشت کے دشمن بن جائے اور پاکستان میں کوئی بہتری آنے کی امید ہو اور وہ اس طرح کے اقدامات کریں، تو یقیناً ان سے بڑھ کر ملک کا دشمن کوئی اور نہیں ہوتا۔ سامنے محترم، اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔